السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی سیریز کی ہماری دوسری قسط ہے۔ یا میں ہم بیان کریں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا خطہ کی مذہبی حالت کا ہی۔ تو سب سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ خطہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنا چھوٹا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ تو مکہ شہر کی بانی حضرت حاجرہ ہی کہلامہ، کیونکہ آب زمزم کو کنویں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی تڑپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام بھیجا، ورنہ اپنوں پر مارو اور ایک چشمہ جاری ہوگو۔ ہمارے ہاں عموماً جو بیان کری جاوے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڈی رگڑ رہا اور وہ ایڈی کے نیچے سے چشمہ نکلو، یہ بات کہیں ثابت نہ ہے کتابن میں، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پر مارو ہو اور وہ پر کی برکت سے چشمہ جاری ہوگو ہو آب زمزم کو۔ تو بہرحال یہاں پہ مٹی لگا دی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، اور زمزم فرمایا، زمزم کو مطلب ہے کہ ٹھہر جا، پانی ٹھہر گو، اور ہین ایک پانی کو بندوبست ہوگو یا جنگل میں۔ تو یہ اصول ہے کہ جہاں جنگل میں بیابانن میں کہیں پانی دریافت ہو جاوے تو ہن پرندہ اڑن لگ جا وہاں پانی پین کی وجہ سے، یہ ایک نشانی رہے کہ ہن آبادی کو کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ تو ہن کے قافلہ گزر کریا ورنہ دیکھا کہ اتلو پرندہ بیٹھا ہے تو ورنہ اندازہ ہوگو کہ ہن پانی ہوئے گو۔ تو ورنہ جب دیکھو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی کہ اگر تہاری اجازت ہوئے تو ہم بھی ہن بیٹھ جاما، ہن قیام کر لے ماں، اور ایسے آہستہ آہستہ ہون شہر بس گو، اور ای شہر مکہ کو شہر ہو جو آج مکہ المکرمہ کہلاوے ہے۔ تو یوں تاریخ یا شہر کی، تو یہ جو خاندان بیٹھو ہو یا کوئی ایک شخص ہو مزاز بن عمر، یعنی اپنی بیٹی دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ یا گھرانہ کا داماد بن گا، اسماعیل علیہ السلام نے ان لو دعوت دی اور ایسے یہ سارا لوگ مسلمان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتو ہی رہے ہو حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا سو تقریباً 300 سال پہلے کو واقع ہے کہ یا ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو 300 سال پہلے تک تقریباً ابراہیم علیہ السلام کو دین ہی چل رہو اور لوگ توحید پرست ہی ہا، یعنی کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو 2600 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام جو گزرا ہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ون کی زندگی تک یا ون کی زندگی سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ای ملت ابراہیمی کو جدین ہو ای چلتو رہے ہو۔ لیکن 300 سال پہلے کہا ہوئے کہ عرب کو ایک قبیلہ ہو بنو خزاعہ، واک سردار واک نام عمر بن لحی، اور یہ جو ہے نا دینی پیشوا سمجھو جا کرے وا ٹائم مکہ میں، اور لوگ یا اپنوں پیرو سمجھ کریا دینی اعتبار سو ای سفر کرتو رہ کرے ہو تجارت کی غرض سو۔ تو ایک باری شام کا سفر کے دوران، یعنی ملک جو شام ہے آج بھی ہے وہ شام، تو شام جو ملک ہے نا یو فلسطین شام ان نبیین کی زمین کہلائی جاوے ہے، اور یہاں میں بہت زیادہ نبی آیا ہا، اور یہ جو فلسطین ہے بیت المقدس ہے یا کہ دائیں بائیں کم از کم جو روایات سے ملے ہے 70,000 نبیین کی قبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی آئی خطہ میں ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بہت سا نبیین کی قبر یا خطہ میں ہاں۔ تو یہ نبیین کی سرزمین کہلاوے ہے۔ عمر جو ہو وہ سمجھے کریو کہ ہین کا جو لوگ ہاں یہ یقیناً دینی اعتبار سے معتبر ہاں اور قابل تقلید ہاں۔ یہ عمر نے دیکھو کہ وہ لوگ ہون نے بتن کی پوجا شروع کر دی ہی ونے، تو یعنی کہ ہی یو عمل بالکل برحق ہوئے گو، اور ای ہمن نے بھی کرنو چاہوے تو ہون سو ایک بت لے رہے ہو واکو نام ہو حبل بتو، اور یہ خانہ کعبہ کے اندر یعنی نصب کر دیو۔ چونکہ لوگ یا دینی پیشوا سمجھ کریا یا ہمارے اہل مکہ بھی بتن کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور اہل مکہ دیکھ کے آہستہ آہستہ جو دوسرا عرب کا لوگ ہا وین نے بھی پوجا شروع کر دی۔ تو ایسے مکہ میں بتن کی پوجا کو آغاز ہوئے اور بڑھتے بڑھتے سارا عرب میں پھیل گو۔ اور یاد رہے کہ
بڑا بڑا جو بت ہے نا ان کا ون میں ایک تو حبل ہو جو خانہ کعبہ میں اندر وانے رکھ دی ہو، یا کو نے سجو ہاتھ ٹوٹو پڑو تو قریش کا لوگن نے سونا سو یا کو سجو ہاتھ بنا کے یا میں لگا دیو، یعنی اتنی محبت ہوگی ہی ون نے۔ اور یا کے علاوہ بڑا بڑا بت تھا ون میں ایک منات ہے، اور ایسے ہی ایک لات بت ہو اتائش میں رکھو۔ منات جو ہے نا یوں مونس بت ہے، محدثین کرامن نے یا کی جو ہے تشریح کری ہے کہ منات جو اللہ تعالیٰ کو نام ہے نا، اس میں گرامی اس میں اسماء حسنہ میں سو ہے منان، منان کی مونس بنائی ون کافرن نے منات۔ اور ایسے ہی الہن اللہ تعالیٰ کو ایک اسم اعظم اسم ہے، تو الہ کی مونس ون نے بنائی لات۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو ایک اسم ہے عزیز، عزیز کی مونس ون نے بنا لی ہی عزا۔ تو لات، منات، عزا، ان تینوں بتن کو ذکر سورہ نجم میں آئے ہوئے، اور یہ دیکھ لی جاوے۔ ایسے ہی چلتی بات پہ میں ذکر کر دوں کہ قرآن پاک میں 9 بتن کو ذکر ہے، 3 تو یہ ہوگا منات، لات، عزا۔ یہ سورہ رحمان سو ایک صورت پہلے واسو ایک صورت پہلے ہے، یوں سورہ نجم والنجم اذا ہوا، تو وہاں میں ان 3 بتن کو ذکر ہے۔ ایسے ہی سورہ صف ہے، سورہ یاسین سو بعد جو صورت ہے وہاں میں بال نامی بت کو ذکر ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا دور کا لوگ پوجا کریا تو ہون وا کو ذکر ہے۔ اور ایسے ہی سورہ نوح میں تبارک الذی جو سپارہ ہے وہاں میں 5 بتن کو ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں 9 بتن کو ذکر آئے ہوئے، 9 بتن کا نام ہے قرآن پاک میں۔ تو ایسے یعنی یہ بہت سا بت بڑھتے بڑھتے چلا گا کہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے دائیں بائیں باہر نے ارد گرد 360 بت رکھ لیا ہاون نے۔ یہ 360 بت فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروایا ہے، توڑ دیا۔ تو ایک چیز یہ بھی بڑی دلچسپی کی ہے کہ بتن کی پوجا کرن کو طریقوں کا ہو، بتن کی پوجا کرن کا کئی طریقہ ہے۔ پہلو طریقہ تو یوں ہو کہ حج اور طواف اور سجدو کرے کریا، ان لو بتن کو طواف کرے کریا جیسے ہم خانہ کعبہ کو کراں، اور ان کو حج کرے کریا الگ سے ان لو سجدو کرے کریا۔ اور ایسے ہی مشکل وقت میں اور اپنی پریشانی ان کا حل کے لیے ان کے سامنے فریاد کرے کریا، اور یہ نے اللہ کا سفارشی تصور کرے کریا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گا، یعنی یہ لوگ اللہ بھی مان کریا لیکن یہ نے اللہ کا سفارشی مان کریا بتن نے۔ اور ایسے ہی بتن کے مارے نے نذرانہ اور قربانی پیش کر کریا، جانورن کی قربانی دے کریا بتن کا نام پہ، اور کھانا کی چیزن نے رکھ دے کریا، اور بعض اوقات ایسے رہ کریو جانورن نے ان کا نام پہ وقف کر دے کریا۔ ایک اونٹنی نے لگے تار جے اونٹ دے دیا 10 باری، تو وہ اونٹنی ہے وہ بتن کا نام پہ چھوڑ دے کریا، پھر وہاں پہ کوئی سواری نہ کرے کریو، وہ آزاد چھوڑ دی جا کری جیسے آج کل ہندو گان نے چھوڑ دے ماں۔ تو ایسے جانور نے مختص کر دے کریا۔ یا کوئی اونٹ ہے وہ اونٹنی نے نہیں کرے کریو تو وہ کا ون اونٹنی نے 10 باری مادہ بچہ دے دیا تو وہ بھی چھوڑ دے کریا اونٹ ہے۔ مطلب ایسی کافی بنا رکھی۔ بکری جو 2 باری کٹھی بکرا دے کری یا بکری دے کری وہ چھوڑ دے کریا بتن کا نام پہ۔ اور صفا اور مروہ پہ بھی بت رکھ رکھا، ون کے درمیان بھی تعظیماً ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جا کریا بتن کے سامنے۔ اور جو انصار مدینہ یہ منات کی نیت کر کے احرام باندھ کریا اور وہ کی عبادت کر کریا، اور صفا مروہ پہ بھی یہ ایسے عبادت کر کریا۔ تو یوں عرب میں بت پرستی کی ایک مختصر تاریخ ہی یا عمر بن لوہی نے شروع کری ہی۔ تو یوں عرب کی مذہبی حالت ہی کہ مذہبی اعتبار سے ون میں بت پرستی رائج ہوگی ہی، لیکن ایک بات ہی یاد رہے کہ یوں کلی چیز نہ ہی، یعنی پورا عرب میں نہ ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کا دادا، اور بہت سا لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی حضرت زید، ورقہ بن نوفل، یہ جو لوگ ہیں یہ ملت ابراہیمی پہ چل رہا۔ ملت ابراہیمی کو مطلب یہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے و ان کی اولاد کے ذریعے نسل در نسل ان لوگوں میں پائی جا رہی۔ یہ لوگ بت پرستی سو نفرت کر کریا اور اپنا آپ سو حنیف کہہ کریا، حنفا۔ حنیفہ شخص سو کہاں جو تمام قسم کی برائیں سو ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہو جاوے، اور حنیف ابراہیم علیہ السلام کو لقب بھی ہے قرآن میں، تو یہ اپنا آپ سے حنفا کہہ کریا، یعنی ملت ابراہیم کا پیروکار کہہ کریا۔ ایسے ہی عرب میں
کچھ علاقان میں جیسے نجران کو علاقوں ہے ہین عیسائیت بھی ہی، اور مدینہ بھی چونکہ عرب کو خطہ ہو ہین یہودی بھی آباد ہا، اور بت پرست تو قریش مکہ ہا دوسرا عرب میں بھی ہا، ایسے ہی آتش پرست بھی ہا، مجوس بھی ہا جو اللہ نے قرآن میں بھی مخاطب کرا ہا، یہ بھی عرب میں کہیں کہیں پایا جا کر رہا، اور کچھ لوگ دہریا بھی ہا، ون کو بھی ذکر کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، وہ لوگ کہہ رہے دنیا کچھ بھی نہیں آپ ہی بن گئی، یہ بس نے اللہ ہی چلا، اللہ نہ چلا رہے ہیں، اس زمانہ آپ بڑھو آپ ہی چل رہے دہر کے ماں زبانہ سو، تو دہریا وہ لوگ ہاں جنہوں کہہ رہے زمانہ خود ہی بن گو خود ہی چل رہے ہیں، ہمیں کوئی بنان والا نہ ہے، کوئی چکر نہ ہے، کوئی مذہب نہ ہے، کوئی دین نہ ہے، یہ لوگ آج بھی پایا جامع ہاں۔ تو یہ مذہب عرب میں، یا کے علاوہ مذہب کی عرب کی سیاسی حالت کا ہی، سیاسی حالت کو آغاز بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی ہوئے ہے کہ وہ مکہ کا سربراہ بن گیا، اور پھر ون کا نانا بن گیا، ون کا آگے اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا کیدار اور نابت وغیرہ سردار رہا، اور اس سرداری نسل در نسل ون کی اولاد میں چلتی رہی۔ ان کی اولاد میں ایک بہت بڑا بزرگ گزرا ہاں قصی بن کلاب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہاں عبداللہ، آپ کا والد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یعنی آپ کا دادا ہاں یہ قصی، ان نے عرب مکہ لو ایک ریاست کی حیثیت دے دی ہی، اور ون کا جو آگے بیٹا ہا ون لو ایک عہد و سپرد کر دیو، کائی کے ذمہ ہو حاجین کی خدمت کرنو، کائی کے ذمہ ہو آب زمزم کی نگرانی کرنی، کائی کے ذمہ ہی خانہ کعبہ کی چابی واقع ذمہ کر دی، مطلب کائی کے ذمہ ہو کہ جنگ کے وقت علم لے کون کے گھرے رہے گو، یہ ابو سفیان کا دادا پردادان کے پہ ہو، اور جو دیت کا فیصلہ کرے کر یہاں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا پردادان کے پہ ہو، اور جو سفیر بن کے جا کر دوسرا قبیلان پہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا پردادان پہ ہو، یعنی ایسے سارا کام بٹا دیا وانے مکہ لو ایک ریاست کی حیثیت دے دی ہی، تو مکہ ایک ریاست بن گو ہو، یا کے علاوہ ایک کوئی بادشاہ کو تصور نہ ہو مکہ میں، ہاں دائیں بائیں حبشہ میں نجران میں ین میں بادشاہن کو تصور ہو، اور اپنا چھوٹا چھوٹا ریاست سی بنا رہی ہے، بادشاہ بنا رکھا، لیکن ای جو خطہ عرب کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا ہے، یہ کوئی بھی بادشاہ کے زیر سرپرستی نہ ہو، کوئی بھی بادشاہین ڈائریکٹ حکومت نہ کر رہو، یہ خطہ ہمیشہ سو آزاد رہے ہو، یہین قبائلی حکومت ہی، مطلب ہر قبیلہ کو سردار رہ کریو، وہی فیصلہ کرے کریو، وہی جنگ میں نمائندگی کرے کریو، وہی دشمن سے حفاظت کرے کریو، وہی نے ایک فوج تشکیل دے رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کو جو دادا ہے حضرت عبد المطلب وہ سردار رہا مکہ کا، اور ونے ہی ابرہا سو مکالمہ کرو ہو، جب ابرہا حملہ کرنا آئے ہو خانہ کعبہ پہ، اور ون کے وفات کے بعد حضرت ابو طالب سربراہ بن گیا، سرداری ان کے پہ رہی، ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب سردار بن گو ہو، اور ابو لہب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سو نکال دیا، جبکہ آپ طائف میں گیا، وہاں نے بائیکاٹ کر دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ طائف میں گیا کہ کہا تو یہ ایمان لیا ما، جب وہ بھی ایمان نہ لایا تو پھر آپ لوگ اجازت نہیں مکہ میں آن کی، آپ نے 3-4 بندان سکے ہی یار مولو پناہ دیو مکہ میں، سارا نے انکار کر دیو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادی نامی جو شخص ہاں نے ایک ونسو کے ہی، پھر وہ ادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیو اور اپنا سارا لڑکا لیا، اور ون نے لے کے گئے کہ میں ین لو پناہ دے رہا ہوں مکہ کے اندر، میں ین کو جو ہے ین کی طرف سو امان دے رہا ہوں مکہ میں، تو کوئی شخص بھی ین سو کچھ مت کہوے اور ین لو مکہ میں رہنے کی اجازت دی جاوے۔ تو ایسے طائف میں پتھر کھانا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں رہا، تو یوں ایک سیاسی اور مذہبی پس منظر ہو جو عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے میں نے ذکر کر دیو۔ آپ اگر یہ چینل پہ نیا ہو تو یا سبسکرائب کر لیو، اور سارا میواتی بھائیں لو یا چینل شیئر کرو، میرا مقصد یہاں پہ
ابھی سیرت سیریز چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے ہم بہت سی مذہبی چیزیں یہاں پہ شیئر کریں گا۔ میں خود چونکہ پی ایچ ڈی کو اسٹوڈنٹ ہوں تو تحقیقی مواد انشاءاللہ ہم یہاں پہ شیئر کریں گا، اور اپنی میواتی زبان لو ترقی بھی دیں گا کہ یا زبان میں بھی دین کی خدمت ہوئے، دین کو ذخیرہ اویلیبل ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ